اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نمازوں کے اوقات کا حساب۔ ایک گزارش اس میں ہے کہ چونکہ اس میں حسابات ہوتے ہیں اور حسابات بھی سائنسی ہیں، اور آج کل اللہ پاک نے ہمارے اوپر بہت فضل کیا کہ حسابات کو بہت آسان کیا ہے۔ کیلکولیٹر کے استعمال سے بہت آسانی کے ساتھ ان کو کیا جاتا ہے، جو پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس لیکچر کو سننے سے پہلے آپ کے پاس کم از کم کیلکولیٹر کے اس حصے کا استعمال آپ کو آنا چاہیے جو اس میں استعمال ہو رہا ہو۔ تو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو اس میں کیلکولیٹر میں جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اور کسور یعنی کسر معلوم کرنے کی، جیسے 1/2، 1/3، 1/4، آپ یہ جو اس کو معلوم کرنا یہ آتا ہو۔ بریکٹوں کے بارے میں بھی آپ اس کو جانتے ہو کہ بریکٹ کیا ہوتے ہیں، اور ساتھ سائن، کوسائن، ٹینجنٹ یہ آپ کو مطلب معلوم کرنے آتے ہوں۔ تو ان چیزوں کا چونکہ میں خود بتا سکتا تھا کیلکولیٹر کا استعمال، لیکن اس میں مسئلہ یہ کہ کیلکولیٹر مختلف طریقوں سے بنے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کون کون سے کیلکولیٹر ہوں گے۔ تو آپ اپنے اپنے کیلکولیٹر کا طریقہ وہاں کسی سائنس کے استاد سے سیکھ لیں، تاکہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیلکولیٹر کا استعمال آ جائے۔ ویسے آپ سرسری طور پر اس کے اندر حسابات دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بھی آپ جس سے بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ دکھا دیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ لیں گے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ چونکہ میرے سامنے نہیں ہوں گے اور اس کے لیے کیلکولیٹر کو اس کا استعمال جاننا ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ ضرور مطلب یعنی کسی کی مدد حاصل کر لیں اگر آپ کو خود نہیں آتا۔ نمازوں کے اوقات کا حساب، اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اصول سمجھنے ہوں گے۔ طلوع غروب کے لیے جو اصول ہیں وہ یہ ہے کہ اگر سورج کو ایک نقطہ فرض کیا جائے اور فضا کی کثافت 0 ہو تو اس کے لیے افق کا زاویہ 0 ہوگا، لیکن ایسا عملاً ممکن نہیں ہے، کیونکہ سورج ایک نقطہ نہیں ہے بلکہ ایک گول دائرہ ہے جو مطلب ڈائی میٹر یعنی پورا قطر جو ہے وہ 32 دقیقہ بنتا ہے۔ دقیقہ اصل میں اگر ایک درجے کے 60 حصے کیے جائے تو ہر ایک کو 1 دقیقہ کہتے ہیں، تو اس کو 32 دقیقے بھی کہتے ہیں، 32 منٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن انعطاف کی وجہ سے سورج اپنے اصل مقام پر نظر نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ اپنے مقام سے تقریباً 34 دقیقہ بلند نظر آتا ہے۔ اب ذرا انعطاف کے اصول کو سمجھنے کے لیے ذرا دیکھ لیں، زمین اس کی جو فضا کی جو کثافت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سورج اپنے مقام پر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا بائیں طرف دیکھیں، پانی سے خالی برتن شکل نمبر 24 جو کتاب کا شکل نمبر 24 ہے، اس میں اگر کوئی سکہ پڑا ہو تو وہ جو اگر جہاں آنکھ بنا ہوا ہے تو اس آنکھ کو وہ سکہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر اس میں پانی ڈالا جائے تو اس پانی کی وجہ سے اس کی کثافت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہوا کی کثافت لطیف ہے اور پانی کی کثافت کثیف ہے، لہٰذا اس لحاظ سے وہ جو سکہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا نظر آئے گا تو آنکھ کو وہ نظر آ جائے گا، یعنی جو سکہ آنکھ کو پانی میں نظر آ رہا ہے اگر وہ پانی نہ رہے تو اس کو وہ سکہ نظر نہ آئے، اتنا انعطاف اس کے اندر ہے۔ تو اگر اس کو ہم اس طرح مطلب ظاہر اپنے مطلب کے لیے سمجھے طلوع غروب کو جو اصول ہیں، تو جو ناظر نظر آ رہا ہے بائیں طرف اس گولائی کے ساتھ، تو اس کو جو سورج نظر آ رہا ہے تو اپنا جو اصل مقام ہے وہ نیچے ہے، لیکن وہ اس کو اوپر اتنا نظر آ رہا ہے، 34 دقیقے اس کو اوپر نظر آ رہا ہے۔ تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے کہ اس کو بھی درمیان میں ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ طلوع غروب کے جو اصول ہیں اس کو اگر ہم مزید یعنی اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کر لیں تو یہ ہے
کہ سورج کا جو اصل مقام ہے وہ نیچے نظر آ رہا ہے، لیکن 34 دقیقے یہ انعطاف کی وجہ سے بلند ہو گیا، اور 16 دقیقے اس کو مزید آگے بڑھنا ہے۔ کیونکہ سورج کا جو پورا قطر 32 دقیقہ ہے، تو 16 نصف قطر ہو گیا، تو گویا کہ جو مقام ہے اس کو مزید اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ طے کرنا ہوگا، 16 دقیقے جو مرکز ہے اس کو مزید 16 دقیقے طے کرنے ہوں گے، تب جو ہے نا مطلب ہے۔ تو اب کل مقام بن گیا کہ 34 دقیقے انعطاف کے اور 16 دقیقے سورج کا رداء زیر افق جو ہوتا ہے اس کے کل 50 دقیقے بن جاتے ہیں، جو اشاریہ 833 کے برابر ہوتے ہیں۔ تو سورج کا ضائع زیر افق جو ہے بطور وقت طلوع غروب، یہ 34 جمع 16 میں سے 50 دقیقے ہو گیا، تو 90 درجے تو اس کا ہے ہی، کیونکہ 90 درجے اس کا وہ ایک امود کے ساتھ افق 90 درجے بنا رہا ہوتا ہے، تو 90 درجے تو ہے ہی، تو 90 درجے کے ساتھ 50 دقیقے جب جمع ہو جائیں تو یہ بنتا ہے 90.833 درجے۔ ظہر کا وقت زوال کے فوراً بعد، یعنی جب سورج کے قرص کا آخری کنارہ بھی استوا سے گزر جائے، تو شمالی نصف کرہ میں اگر کسی عمودی جسم کا سایہ شمال کی سمت سے تھوڑا سا بھی مائل بمشرق ہو جائے تو زوال متحقق ہو جائے گا۔ اس کو دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اسٹرونامیکل المناک گرین وچ کے مطابق بھی اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ عصر کے وقت کا حساب، یہ کتاب کا شکل نمبر 25 یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اگر کسی عمودی جسم کو جیسے لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں تو عین زوال کے وقت جو اس کا سایہ بنے گا یہ سایہ اصلی کہلاتا ہے، اور یہ الف بے کے برابر ہے، خط الف بے کے برابر ہے۔ پھر یہ جیسے جیسے یہ مغرب کی طرف سورج آگے ہوتا ہے تو اس کا سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے، لمبا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ الف جیم کے برابر ہو جائے گا، اور اس صورت میں کہ بی جیم جو ہے یہ عمود کے برابر ہے، یعنی عمودی جسم جتنا لمبا ہے تو بی جیم کا خط بھی اتنا لمبا ہے، لہٰذا الف جیم کا خط جو ہے یہ سایہ اصلی اور عمودی جسم کے جمع سے بنتا ہے، اس کو سایہ مثل اول کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ خط مزید لمبا ہوتا جائے گا، لمبا ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ مزید جو جیم دال ہے وہ بھی عمودی جسم کے برابر ہے، مزید اتنا بڑھ جائے گا تو الف دال جو ہے یہ اصل میں سایہ اصلی اور 2 گنا عمودی جسم کا، جب اس کے ساتھ جمع کیا جائے تو یہ سایہ مثل ثانی بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سایہ مثل ثانی ہے۔ اب جو زاویہ اس کے حساب سے بنتے ہیں تو ظاہر مطلب ہے کہ ہم نے عمود کے ساتھ جو اس کا زاویہ ہے اس کے حساب سے مطلب دیکھ لیں، تو اگر دیکھیں جو خط بی ری ہے یہ مطلب جو ہے نا یہ جو زاویہ بناتا ہے وہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور جو جیم سین خط جو ہے نا وہ بناتا ہے زاویہ عمود کے ساتھ، یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور دال شین جو مطلب جو ہے سمت راس یا عمود کے ساتھ جو زاویہ بناتا ہے وہ جو ہے نا مطلب وہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ ان زاویوں کو اگر ہم معلوم کر لیں تو ہم لوگ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ سایہ مثل اول کا جو ہے نا وہ جو زاویہ ارتفاع ہے وہ کتنا ہوگا، اور یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ جو دوسرا ہے یعنی جو اس کو ہم کہتے ہیں زاویہ، ہاں وہ اتنا ہوگا، اور دوسرا جو ہے نا ہمارے پاس یعنی مثل ثانی کا جو سایہ مثل ثانی ہے وہ کتنا زاویہ اے بنائے گا، یہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ آگے اس کی ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ اگر سورج کا میل ڈی مقام مطلوبہ کے عرض بلد بی کے برابر ہو تو سورج عین زوال کے وقت سے متراس میں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر دونوں میں فرق ہوگا تو پھر سورج عین زوال کے وقت بی منفی ڈی درجے کا زاویہ بنا رہا ہوگا، جو کہ زاویہ کاف میم رے کے برابر ہوگا۔ یہ دیکھ لے کاف میم ری کا جو زاویہ ہے اس کے برابر ہوگا، اور یہ زاویہ بی میم الف کے برابر ہوگا۔ بی میم اور الف یہ دونوں چونکہ زاویہ برابر ہیں آپس میں، اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ دونوں زاویے برابر ہے،
کیونکہ یہ ایک ہی خط کے ذریعے سے درمیان سے گزرتے ہیں، تو یہ دونوں زاویے برابر ہے، کاف میم ری اور بے میم الف۔ بس اس زاویے کے بالمقابل خط الف بھی زوال کے وقت سائے کی لمبائی ہوگی، چونکہ شکل نمبر 25 میں سائے اصلی یعنی الف بے مساوی عمود الف میم ضرب ٹینجنٹ بی منفی ڈی۔ عمود الف میم نظر آ رہا ہے اور ٹینجنٹ بی منفی ڈی، تو ٹینجنٹ بی منفی ڈی جو ہے نا مطلب یہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا۔ تو مثل اول کے لیے اگر عمود کی لمبائی کو اکالی ہے تو سائے اصلی اگر سے متراس کے ساتھ سورج جو زاویہ بناتے ہیں اس کو ہم اے کہہ دیں، تو اے مساوی ٹینجنٹ انورس اور بریکٹ میں ایک جمع ٹینجنٹ آف بی منفی ڈی، اس کو اگر ہم لیں تو مثل اول کے لیے زاویہ بنے گا، اور مثل ثانی کے لیے زاویہ بنے گا اے مساوی ٹینجنٹ انورس اور 2 جمع ٹینجنٹ بی منفی ڈی بنے گا، اور منفی عرض بلد کے لیے اے مساوی ٹینجنٹ انورس بریکٹ میں منفی 1 جمع ٹینجنٹ بی منفی ڈی، اور مثل ثانی کے لیے اے از اکول ٹو ٹینجنٹ انورس بریکٹ میں منفی 2 جمع ٹینجنٹ بی منفی ڈی۔ یہ ہمارے پاس یہ فارمولے بن گئے زاویہ اے معلوم کے۔ زاویہ اے جیسے پہلے ہمیں عشاء میں اور فجر میں 108 ہے، تو اسی طریقے سے مثل اول کے لیے یہاں جو زاویہ اے ہوگا وہ یہ ہوگا، اور مثل ثانی کے لیے جو زاویہ ہوگا وہ یہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم جب زاویہ اے معلوم کر لیں تو پھر باقی طریقہ تو وہی ہے جیسے کہ دوسرے نمازوں کے اوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت، اس کو معلوم کرنے کے لیے جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ اے جو ہے یہ 18 ہے، لیکن جو عمود کے ساتھ زاویہ بنا رہا ہوگا وہ جو ہے نا مطلب 18 جمع 90 108 بن جائے گا۔ شفق حمر اس سے کچھ پہلے غائب ہوتی ہے، لیکن رنگ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے درجے زیر افق کا حساب نہیں کیا جا سکتا، یہ متغیر ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہوا ہے کہ 12:30 سے لے کے 16:30 تک کسی بھی درجے پر ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے تو مشاہدہ ہونا چاہیے۔ البتہ شفق ابیض کا حساب ممکن ہے کیونکہ مستقل 18 زیر افق کے پر افق غروب ہوتا ہے، جو کہ 18 جمع 90 مساوی 108 درجہ عمود کے ساتھ زاویہ بنا رہا ہوتا ہے۔ مکروہ وقت کا حساب، اصولاً جب طول آفتاب کے بعد اس کا پیک اپن ختم ہو جائے تو مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، یا غروب آفتاب سے پہلے اس کی طرف جب کلی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہو جائے تو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق پہلے کے لیے زاویہ ارتفاع کی اشارہ 4 درجے ہے اور دوسرے کے لیے زاویہ ارتفاع 2.3 درجے ہے۔ بس پہلی کے لیے اے مساوی 90 منفی 1.4 مساوی 88.6 درجے، اور دوسرے کے لیے 90 منفی 2.3 مساوی 87.7 درجے۔ زوال کا مکروہ وقت، یہ شکل نمبر 26 ہے کتاب کا۔ اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، بعض لوگ اس کو نصف النہار شرعی سے لے کر زوال تک کا وقت مراد لیتے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ اس پہ کافی بحث کیا ہے اپنے حسن الفتاوی جلد 2 میں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ حدیث شریف کے مطابق نہیں ہے، کہ حدیث شریفوں میں اس کے لیے استواء شمس کا وقت آیا ہے، تو جو استواء شمس ہوگا، جو عین زوال کا جو مرکز زوال ہے، اسی کے اوپر جب سورج آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے نا زوال کا وقت ہے۔ لیکن اصل زوال کا وقت کتنا ہونا چاہیے یہ ایک بھی سوال ہے جو کہ حساب کے طور پر یعنی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا دائیں طرف شکل نمبر 26 کو دیکھیں کہ زوال کا دورانیہ کتنا بنتا ہے۔ یہ جو درمیانی خط ہے جس کو زوال کے دورانیہ کے اوپر، یہ خط استواء شمس کا ہے، یعنی بالکل یہاں پر عین درمیان شمال جنوب خط جو ہے نا مطلب یہ بنتا ہے۔ اگر آپ کوئی عمودی جسم لے لیں تو عمودی جسم جس وقت بالکل شمال کی سمت پہ ہوگا تو یہ مطلب استواء شمس کا وقت ہوگا۔ تو ایسے وقت میں جو سورج کا جو مرکز ہے وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو یعنی اگر بالکل سورج کا ایک کنارہ اگر اس استواء شمس کو یعنی مس کر رہا ہوگا تو زوال کا جو سورج کا مرکز ہے وہ 16 دقیقے، کیونکہ سورج کا پورا قطر 32 دقیقے ہے تو 16 دقیقے اس سے دور ہوگا، اور جس وقت اس کا آخری کنارہ بھی گزر جائے گا تو وہ سورج کو جو مرکز ہے اسے 16 دقیقے دور ہو جائے گا، تو 16 جمع 16 32 دقیقے، اس کا مطلب ہے کہ پورا جو نصف قطر ہے
پورا جو قطر ہے سورج کا جس وقت گزر جائے تو وہ زوال کا حقیقی دورانیہ ہے. یعنی اس دوران آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل زوال ہے وہ. تو اس کے اندر باقی اس میں احتیاط کی پہلو ہے. احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ جیسے 2 منٹ ہمارا احتیاط ہوتا ہے اوقات میں، تو اگر یہ 2 منٹ اگر کسی شعر کے لیے ہم کر رہے ہیں تو 2 منٹ اس سے پہلے شروع کر لیں اور 2 منٹ اس کے بعد رکھ لیں، تو 4 منٹ وہ ہو گئے. اور یہ جو 32 دقیقہ ہے یہ 1 منٹ 8 سیکنڈ بنتے ہیں، تو 5 منٹ اور 8 سیکنڈ. تو اگر کسی شعر کے لیے کرنا ہو تو 5 منٹ 8 سیکنڈ اس کا دورانیہ آپ لیں گے تاکہ آپ کا نماز محفوظ ہو، تاکہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہ ہے. تو یہ جو ہے نا وہ باقی نصف النہار شرعی کا جو استعمال ہے اس کے لیے تو کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ نصف النہار شرعی کا تعلق جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہے، کیونکہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اس کا جو نصف بنتا ہے وہ نصف النہار شرعی بنتا ہے. تو اس سے پہلے نیت کرنی چاہیے. اگر آپ نے اس سے پہلے نیت نہیں کی ہے تو آپ کا اکثر روزہ اس حالت میں گزرے کہ آپ نے نیت نہیں کی تھی، نتیجتاً آپ کا روزہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے نیت کی ہے تو پھر آپ کا روزہ جو ہے نا مطلب ہو جائے گا. تو اس کے لیے جو ہے نا مطلب اس کا جو شرعی استعمال ہے وہ یعنی وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو زوال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم اس کو نصف النہار شرعی سے زوال تک لے لیں تو یہ جو آپ جیسے ہے کہ اس کا زوال کے استواء شمس کے بعد بھی کچھ وقت زوال میں آتا ہے تو اس شامل نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے غیر ضروری طور پہ شامل ہوگا. تو جہاں پر گویا کہ مکروہ وقت ہے وہاں نہیں لیا جا رہا، اور جہاں پر نہیں ہے تو وہاں لیا جا رہا ہوگا. تو دونوں طرف غلطی ہوتی ہے. اس غلط فہمی کو دور